تھوڑا نا یقین کی. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں نا تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے امت کو یقین کی طرف پھیرا ہے، تشکیک کی دنیا سے نکالا ہے، ابحاث سے نکالا ہے، اکابرین سے جوڑا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقین بانٹتے ہیں، انشراح صدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس یقین کے ساتھ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میرا دل چیرو گے نا تو ایک سائیڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. جب آپ یقین کی دنیا میں آتے ہیں نا، یقین کی دنیا میں، پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت ساری بیماریوں، مجبوریوں، غربتوں کے باوجود بڑا طاقتور ہوں، میں ایک مضبوط آدمی ہوں. میں آپ کو تحقیق کی دنیا میں جانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جہاں جانے سے شک پیدا ہو وہاں نہ جایا کرو. جسے سننے سے تشکیک پیدا ہو اسے نہ سنا کرو. ہاں، جہاں بیٹھنے سے تمہیں یقین کی دولت ملے، جہاں رکنے سے تمہیں ایمان کی تازگی ملے. یقین کتنا کو مضبوط ہونا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے اور بظاہر نکاحت اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہوتے تھے تو مقدس وجود پہ راشا تاری تھا. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بعض صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا حضور لگتا ہے اس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہو سکیں گے اور آپ وصال فرما جائیں گے. تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ شیر خدا اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. سنیے گا اللہ جزاد، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جتنی مرضی بھی بیماری آ جائے میں اس بیماری سے دنیا سے نہیں جاؤں گا. کہا جناب آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں، بظاہر نکاحت بڑھ گئی ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے اپنی بات نہیں کر رہا، مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے. حضور نے فرمایا علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، گویا تمہیں خنجر کا، تلوار کا وار کیا جائے گا اور تم شہادت پا کر دنیا سے جاؤ گے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے سورج چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، زمین پہ زلزلے آ سکتے ہیں، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پر حضور کی بات معاذ اللہ غلط ہو سکتی. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ زبان جس کو سم کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یقین کامل کی دولت جن لوگوں کو میسر تھی، ایمان کی مضبوطی جن لوگوں کو میسر تھی، ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اسٹیج پر ہیں، ممبر پر ہیں تو بڑے پختہ نظریاتی واعظ و نصیحت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرما رہے ہیں، لیکن جب وہ ممبر سے اترتے ہیں اور محافل میں بیٹھتے ہیں تو پھر جیسی محفل ہوتی ہے ویسا رنگ دھارنے کی کوشش کرتے ہیں. فاضل بریلوی کا یقین اس طرح کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مزاج اس طرح کا علیل ہو گئے تھے، کئی دنوں سے بیمار تھے، لیکن ایک ایسا طبیب آ گیا جس میں کچھ عقیدے کی گندگی تھی، جو معاذ اللہ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات ٹھیک نہیں رکھتا تھا. اس نے نبض دیکھنے کو ہاتھ جو پکڑا تو فاضل بریلوی نے ہاتھ جھٹکا اور بلانے والے سے کہنے لگے کئی دنوں کی علالت سے وہ تکلیف نہیں تھی جو اس بد عقیدہ کے ہاتھ لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اس لیے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے تو جو بات کی ہے وہ مضبوطی ایمان کی بات کی ہے. انہوں نے تو جو ذکر کیا ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کیا ہے، امت کو نظریاتی پختگی دینے کے لیے کیا ہے. ان کے اندر وہ خاص قسم کی توانائی، وہ طاقت تھی. آج لوگ
منبر سے تقریر سنتے ہیں تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں گا حضور کی اہل بیت کی شان کیا. بھائی آپ کیا بتائیں گے, آپ ناقل ہیں, قرآن حدیث پڑھیں, بیان کر دیں, ان کی شان تو اللہ رسول نے بتا دی ہے. میں بتاؤں گا اصحاب رسول کا مقام کیا ہے. بھئی آپ مہربانی کریں, آپ وہ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. اس پر سند موجود ہے, اس پر بڑے حوالے موجود ہیں, اس پر آیات اور احادیث موجود ہیں, آپ صرف ان کو نقل کریں. آپ اپنی گفتگو چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں. آپ محض کچھ دیر کی داد اور امداد لینے کے لیے امت کے ذہنوں کو تقسیم کرتے ہیں. آپ لے جائیے اٹھا کے تاریخ کے سارے حوالے. ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, اور قرآن مجید میں رب نے فرما دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں پہ سخت تھے, آپس میں تو بڑے مہربان تھے, رحم دل تھے. تو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی نئی تحقیق میں الجھنے کی, جب نص آپ کے پاس موجود ہے. یقین پیدا کریں, ایمان کی مضبوطی لائیں. آپ یقین کریں طبیعت آپ کی نکھر جائے گی. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سن رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے بھی بہت بڑے پہرے دار ہیں. وہ جو ہم پہ معاذ اللہ بعض اوقات الزامات لگاتے ہیں نا کہ فلاں جاہل کے ہاں سجدے ہوتے ہیں, ان کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر دیکھو کیا کہنے لگا ہوں, غیروں کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر جب دلائل لینے ہوتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سے لیتے ہیں. فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور کیا لکھا, حرام حرام اور اشد حرام. ان لفظوں کے ساتھ پابندی لگائی. یہ میرے امام کا کمال ہے. جانے تم کہاں بیٹھ کر شور کرتے ہو اور کس طرح تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ صبح کے اجالے میں لکھتے ہیں کہ کسی مزار پہ جانا تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگنا. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال. اتنی پاسداری تمہیں کہاں آئے گی عقیدہ توحید کی. ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بھی اللہ میاں نہیں کہنا, اللہ تعالیٰ کہو, اللہ جل جلالہ کہو, اللہ عز و جل کہو. انہوں نے نظریاتی پختگی اور یقین کامل کی دولت. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دوستو, کسی نہ کسی سے تو بندے نے پیار کرنا ہی ہوتا ہے. درد اگرچہ جاں گزل ہے, کروں کیا کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. چلو نہ پیار کرو, عشق نہ کرو, پیسوں سے پیار ہو جائے گا. ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار, مانیے گا نا آپ, لوگ مانتے نہیں, آپ بھی نہ مانیے گا. ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی, خراب لگتی ہے. جیب بھری ہوئی ہو تو صحت بھی اچھی لگتی. ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیار, شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے. 2-4 جملے تعریف میں اگر سن لیں تو رات اچھی گزر جاتی. اسی لیے تو سادی فرماتے کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی. ہوتا ہے لوگوں کو تعریف سے بھی پیار, نہ مانے آپ, ہوتا ہے. لیکن یہ نقصان پتہ کتنا کرتا ہے. معروف ہونے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے سنجیدہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ حرکات کر رہے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی. آپ مسلمان ہیں, آپ وزادار ہیں, آپ کی وزاداری بڑی ضروری ہے. یہ شہرت سے پیار کرنا, دولت سے پیار کرنا, یہ نقصان کتنا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں. بھیڑیا ویسے خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو, اور پھر کھلا چھوڑ دیا جائے, پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو. کریم فرماتے ہیں 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں, وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی. لوگ پورے طور پہ اندر سے برباد ہو جاتے ہیں, اجڑے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں خبر ہی نہیں ہوتی. انہوں نے اجلے لباس پہن رکھے ہوتے, وہ سمجھتے ہم بہت بڑے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دل جو ہے اور محبت بھی اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہے, تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے دروازہ رسول پہ لے جاؤ. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ دانش مندانہ فیصلہ ہے, یہ سمجھداری والا فیصلہ ہے.
آپ ذرا وہ انداز دیکھیے کس طرح کہتے ہیں حضور سے پیار کریں. کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوک کریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جان ہے عشق مصطفیٰ. دعا کرو روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلی حضرت نے نا پوری امت کو کہا ہے اپنے آپ کو سمیٹو، دروازہ رسول پہ آ جاؤ. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، نعت میں رونے والے پھر کسی دنیاوی غم میں نہیں رویا کرتے. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، حضور کی محبت میں محو اور مست رہنے والے پھر کسی دنیاوی جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوا کرتے. اعلی حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا. اور پھر میں کیونکہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اب یہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا، کسی نے کہا تھا کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، میں کیا کوئی ایسی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی. لیکن بعض اوقات نا کچھ لوگ علم پڑھتے پڑھاتے بھی کئی دفعہ خشک ہو جاتے ہیں. صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا تھا خط و کتابت سے، تو استاذ العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر انہوں نے تبصرہ کرتے کرتے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سورہ کبرے والے مولانا جب اٹھتے ہیں اور لکھنے کو بیٹھتے ہیں تو کیسے تازہ دم ہو کے لکھنے بیٹھتے ہیں. یہی کچھ مزاج داغ دلوی کا بھی تھا. اس نے کہا یار مولوی اور شعر و سخن. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف شاعر تھے، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، تم مولوی ہو تمہارا ہی ٹھیکہ ہے، ہمیں تم کہاں پڑھنے دیتے ہو. تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مولانا وہ مولویوں کی جاگیر نہیں، وہ فن کا آدمی ہے، اور جو آدمی جس فن سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو لے لیتا ہے. کہنے لگے بڑے بڑے مبالغے کیے ہیں لوگوں نے محبوب کی محبت میں، لیکن یہ جو فاضل بریلوی نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و، کاش آپ کو کوئی شعر و سخن سے دلچسپی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ بات کیا ہو رہی ہے. جس کی 2 بوند ہے کوثر و، صرف 2 بوند. حضرت باقی کتنا ہے؟ کہنے لگے بتاتے ہیں. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات. بچا جو قدموں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جن کے قدموں کا دھوون ہے، معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے. کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں. کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی اور سب سے بالا والا. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، محبت میں نرے نعرے نہیں لگتے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، محبت میں تانے بھی ملتے ہیں. ہاں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ پھپتیاں بھی کستے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھا روڑا بھی کھانا پڑ جاتا ہے. زیادہ نہیں، ایک آدھا روڑا بھی. لیکن قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ. فرمایا رب کے بندے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ. سب سے زیادہ میرے اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا، ایک ایک رسالے پہ پوری پوری پی ایچ ڈی ہو گئی. لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص. لیکن کچھ تانے بھی ملے. کچھ لوگوں کو محبت رسول کے ذائقے نہیں بھاتے. میں شروع میں نا ایک میلاد کی محفل سے نکل رہا تھا، 2-3 دوست میرے ساتھ تھے، تو جانتا نہیں تھا کوئی بھی. تو ایک نوجوان نے پھپتی کسی، کہنے لگے وہ ملادیے جا رہے ہیں نا، ملادیے ہماری پنجاب کی بولی ہے نا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈر گیا. ڈر اس لیے گیا کہ ہم 4 تھے، وہ اکیلا تھا. وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے وہ. تو کہنے لگا ملادیے جا رہے ہیں.
تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں نہیں میں اور کوئی گل کر رہا تھا۔ میں کہا تو ڈر نہ، تو ایک دفعہ اور کہے تجھے پتہ ہے تو نے مجھے کہا کیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر وہ جھوٹا چھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ تو نے تانا کیا دیا ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں؟ تو کہہ تو صحیح 2-4 دفعہ اور کہہ تو صحیح، تجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہماری فضیلت کتنی؟ ہم کوئی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے 2 جملے ہمیں کہنے آتے ہوں پر کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھنے کا، کہنے کا، بولنے کا، کوئی 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہو، لیکن کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ پر میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، یہ ہمارا شرف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ میں مدینے والے محبوب کا نعت خواہ ہوں۔ داغ دہلوی نے کہا تھا مولوی ہو کے شعر و شاعری، تو اقبال نے بھی کہا مولانا حسن رضا سے کہ کوئی تازہ کلام لکھوا کے لانا اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ یہ جب آپ بولتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں تو اس میں نا نکھار آتا رہتا ہے، کوئی تازہ کلام۔ اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو کہا یہ ایسے تو آتا نہیں، رات پہلے درود و سلام عرض کیا، پھر قلم اٹھائی، بے چین اور پریشان لوگوں کے لیے فاضل بریلوی نے نسخہ بھی دیا، کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ جون سا بھی دکھ ہے نا کسی قسم کا بھی، بس حضور کو یاد کرو، رات سرکار کی نعت سن کے سو جایا کرو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دریا اس کی طرف بند ہی کھول دیا دریا کا۔ کہہ لینا دو نا، میں اپنی بولی میں کہہ لیں، حضور فرمایا لے تو پھر موجاں کر، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ابھی مقطع لکھنا تھا کہ وہ ٹرین کا وقت آ گیا، مولانا حسن استاد زمن نے پکڑا، وہ آپ سے کلام اور لے گئے، تو داغ دہلوی بھی بڑا کمال آدمی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ہیرے کی پتی، کیا شعر ہے، ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ وہ بڑا فن کا آدمی تھا، اس نے جب فاضل بریلوی کا یہ کلام پڑھا تو مولانا حسن فرماتے ہیں کبھی نعت لے کے ادھر چلا جائے، کبھی ادھر چلا جائے، کبھی اٹھ جائے، کبھی بیٹھ جائے، تو کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سچ بتاؤ یہ فتویٰ لکھنے والے مولانا نے لکھا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے جن کے بارے میں معاذ اللہ کچھ لوگ شدت کا شکوہ کرتے ہیں؟ کہا ان سے کہنا اس فقیر کا مقطع رکھ لیں اگر قبول ہو تو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، وہ پہرے دار رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہمیں کیا، ہمیں تو اب صرف دعوت دین دینی ہے، ہمارے لیے تو ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے طے کر دی۔ میں بڑی خوشی سے سن رہا تھا حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کا نام، حضرت مجدد و منور الفسانی کا نام، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کا نام، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا نام، اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام۔ ہمارے نظریات طے ہیں، اب ہمیں کچھ طے نہیں کرنا، ہمارے لیے سارا کچھ طے ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور کی اولاد پاک کے بارے میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ خانقاہ پہ بیٹھے ہو عزیز دوستو، دنیا میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں،
خدا نخواستہ کچھ معذور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، غربت کے تعلق سے یا کسی بھی طرح سے. بیمار، کمزور، معذور، مجبور آدمی کافی تکلیف میں ہوتا ہے. لیکن ان سب سے بڑھ کر تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ذہنی کوفت کا شکار ہو، جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو. جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، انزائٹی ہو گئی ہے. یہ آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے. یہ زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں. سادے لفظوں میں کہوں تو جو شک والی زندگی گزارتے ہیں. خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی شوہر کو شک ہو جائے کہ میرے گھر میں موجود لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو وہاں وقت نہیں گزرتا، وہ شخص بڑی تکلیف میں رہتا ہے. ہر وقت ایک عجیب سی جاسوسی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کسی خاتون کو اگر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو گھر میں ساری آسودگی، ساری سہولیات کے باوجود بھی وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. یہ جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور یقین والے لوگ، کچے پکے لوگ، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، یہ بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال حسنہ کے نور سے بھی صرف اسی شخص کی زندگی مزین ہوتی ہے جس کے پاس ایمان کامل کی دولت موجود ہو. نوجوان زیادہ توجہ کرے میری بات پر. آپ بہترین اعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ مزین کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے، آپ چاہتے ہیں اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، خدمت خلق بھی ہو، معاملہ فہمی بھی ہو، کسی کا بھلا بھی ہو، ہمارا وجود نفع بخش بھی ہو، تو اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اعمال حسنہ کریں گے تو نفع دیں گے. پھر توجہ فرمائے میری بات پر. اگر ایمان کامل نہیں ہے تو ایمان جڑ ہے، عقیدہ جڑ ہے، بنیاد ہے، جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں. اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں کی زندگی حسین بن سکتی ہے. میں اپنے نوجوانوں سے ایک اور بات بھی اکثر کیا کرتا ہوں کہ دین پہ عمل کرنے سے صرف آخرت ہی بہتر نہیں ہوتی، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو وہی فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے، یہاں بھی سارے بکھرے ہوئے رنگوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اعمال حسنہ کریں اور ایمان کامل کے ساتھ کریں. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک ہی شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو کامل مومن. جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. جب آپ ایمان کامل کی دولت کے ساتھ اعمال حسنہ کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے
وہ کہتے ہیں جناب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ اخلاق کردار کی بات کریں، آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ جناب فلاں بڑا مصلح تھا، فلاں بڑا اچھا تھا، بڑا نصیحت کرنے والا تھا، لیکن وہ عمدہ نصیحت تو کرتا تھا پر عقائد و نظریات کی بات نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھنا جو سیانے لوگ تھے وہ شروع میں بھانپ گئے تھے کہ اصل عقیدہ ہے، اصل نظریہ ہے۔ اگر یقین کچا پکا ہونا، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر ویسے لوگ یہی کہتے ہیں پیر آج کل جعلی ہیں، تو جو مارکیٹ میں بات چلتی ہو سارے وہی کہنے لگ جاتے ہیں۔ میں بھی اکثر کہتا ہوں ہیں بھی صحیح، انکار نہیں اس سے، پیر جعلی ہیں کافی سارے، لیکن جعلی بھی تو تبھی چلتا ہے نا جب اصلی موجود ہو۔ 5000 کا نوٹ اگر آج مارکیٹ میں بند ہو جائے تو اس کی نقل تیار ہوگی؟ تو جعلیوں کا کام بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ کچھ اصلی موجود ہے۔ اور جو بات ناراض ہونے والی ہے، جس سے میں نے آپ سے پہلے معذرت کی، وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ بہت سارے پیر جعلی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، پر چلو چھوٹا آدمی ہوں، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ نیرے پیر ہی جعلی نہیں، مرید بھی کافی سارے جعلی ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی صدیوں پہلے حضرت سلطان باؤ نے شکوہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو آئے ہیں کہ میری دکان چل جائے کام، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا۔ تو حضور کرنا کیا تھا؟ فرمانے لگے کرنا یہ تھا کہ کیتی یہ جان حوالے رب دے، اسی ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم نے یہ پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم نے زندگی لگا دینی۔ تو جب آپ نظریاتی طور پر ہی پختہ نہیں، جب آپ فکری طور پر ہی توانا نہیں، وہ امام غزالی نے نہ جانے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں مجھے دیہات کی بوڑھی اور ان پڑھ عورتوں جیسا اللہ یقین کامل عطا کرے۔ نہ جانے انہوں نے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں کے گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ میں بس میں سفر کرتا رہتا تھا اکثر، اپنی سواری جب تک میسر نہیں تھی تو میں بس میں سفر کر رہا تھا، طالب علمی کا زمانہ تھا۔ تو ایک صاحب بڑے دلائل کے ساتھ ایک سادے آدمی کو بات سمجھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے۔ تو بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، 2-3 سیٹیں پیچھے میری سیٹ تھی اور آگے وہ صاحب بیٹھے تھے، بیچ میں بھی لوگ کھڑے تھے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں کئی قسم کے رنگ غالب ہوتے ہیں، کبھی کبھی مناظرانہ کیفیت بھی غالب ہوتی ہے۔ تو جو ہلکا پھلکا مناظر ہمارے اندر بستا تھا وہ بڑا جوش دکھا رہا تھا کہ یہ بندے ذرا ہٹیں تو میں بھی ذرا اس کے ساتھ ٹکراؤں تھوڑا سا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کچھ رش کم ہو تو میں آگے بڑھوں، کو بات کروں۔ وہ دلیلیں دیے جا رہا ہے اور وہ سادہ آدمی بیچارہ سارا جی 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 کیے جا رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی میری جماعت کے لوگوں نے ایک سبق بڑا پکا پڑا ہوا ہے، کہنے نے میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، بس اتنی بات۔ او بھائی جڑا تیرے نال گل کرن ڈیا انہیں کدوں پی ایچ ڈی کی؟ تو بھی تو کوئی بات کرنا اس کے ساتھ، وہ بھی بات ہی کر رہا ہے، تو بھی بات کر، وہ بھی دلیلیں دے رہا ہے روز مرہ کی، تو بھی کو بات، لیکن ہم بات نہیں کرتے۔ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کیوں کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں؟ سینکڑوں جمعے نہیں پڑھے آپ نے اپنے مستند عالم کے پیچھے؟ اتنی محافل میں نہیں آپ جاتے؟ کیوں نہیں آپ تیار کرتے نوٹس؟ کیوں نہیں لکھتے باتوں کو؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں علم باقاعدہ پڑھنے سے بھی آتا ہے اور صحبت علماء سے بھی آتا ہے۔ تو آپ صحبت اختیار کریں اور سیکھیں۔ بہرحال بات کو لمبا نہیں کرنا، وعدہ کر چکا ہوں چھوٹی بات کرنے کا۔ تو وہ بس رکی ایک جگہ پہ، تو وہ جن کو میں سمجھانا چاہتا تھا ان کا سٹاپ آ گیا۔ اب آپ یقین کریں میں بڑا ہی پریشان اور مجھے اپنے پہ غصہ آئے۔ وہ جب آدمی سیٹ سے اٹھا کہ بھائی میرا تو سٹاپ آ گیا، مجھے تو اترنا ہے، میں یار یہ تو بندہ بیچارہ وسوسے لے کے چلا جائے گا، تو کوئی بات ہی نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کتنے سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ لیکن آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی رشک آتا ہے ان سادے لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نظریاتی پختگی دے رکھی ہے، یقین کی دولت دے رکھی ہے،
سچائی کی نعمت ان کے دلوں میں گھر کر گئی ہے. تحقیق کے نام پر کچھ لوگ تخریب کا شکار ہو گئے. پڑھنے نکلے تھے لیکن نہ جانے کہاں کھو گئے. تحقیق کرنے نکلے تھے لیکن نہ جانے کن وادیوں میں بہہ گئے. ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. پتہ نہیں کہاں نکل گئے, کون سا انہوں نے کورس پڑھ لیا اور کن تحقیقوں کا وہ شکار ہو گئے کہ اپنے عقائد سے ہی بگڑ گئے. وہ شخص جب نیچے اتر رہا تھا میں پریشان تھا کہ میں کوئی جواب نہیں دے. آپ یقین کیجئے وہ ہمارے ہاں چادر جو رکھی جاتی ہے نا دیہاتوں میں کندھوں پہ, ہم اسے اپنے لفظوں میں صافہ کہتے ہیں. اذان ہو رہی ہے غالباً. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بعض اوقات انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ سادہ سا ذہن تھا, اس میں اگر سوالات رہ گئے رک گئے تو نہ جانے کتنے وسوسے جنم لیں گے اور یہ آدمی بیچارہ کن خیالات میں گم ہو جائے گا. تو مجھے موقع ہی نہیں مل سکا. میں اپنے آپ کو بار بار اس بات کی طرف لانے لگا کہ تجھے جلدی اٹھ جانا چاہیے تھا. لیکن جو میں نے اس سادے آدمی سے سیکھی بات وہ یہ کہ انہوں نے صافہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور پلٹ کے کہنے لگے مولوی صاحب کتنی دیر لائی جے مینوں سمجھانتے. تو مولوی صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے, اب بس رک رہی ہے, تھوڑے منٹوں میں نیچے اترنا ہے. تو کہنے لگے جب سے بیٹھے ہیں تب سے بات ہو رہی ہے. تو اس نے کہا سن پھر میں جدی پشتی یا رسول اللہ کہنے والا ہوں, اور یہ یا رسول اللہ میرے خون میں شامل ہے. اس نے کہا تیرے اندر جو بس آتا ہے تو لگا لے. یا رسول اللہ خیر یہ لفظ کہتے آدمی جب گاڑی سے نیچے اترا تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میرا خیال ہے تو درجنوں دلائل بھی دیتا تو جو اس سادے آدمی کی سادی بات اثر کر گئی, ساری بات سوچنے لگ گئی ہے. اور پھر جب تک ہم سفر کرتے رہے نا تو وہ ڈھیر سارے لوگ پلٹ پلٹ کو اسے ہی دیکھتے رہے. پھر اس نے دوبارہ سر نہیں اٹھایا. تھوڑا نا یقین کی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں نا تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے امت کو یقین کی طرف پھیرا ہے, تشکیک کی دنیا سے نکالا ہے, ابحاث سے نکالا ہے, اکابرین سے جوڑا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقین بانٹتے ہیں, انشراح صدر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس یقین کے ساتھ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میرا دل چیرو گے نا تو ایک سائیڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. جب آپ یقین کی دنیا میں آتے ہیں نا, یقین کی دنیا میں, پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت ساری بیماریوں, مجبوریوں, غربتوں کے باوجود بڑا طاقتور ہوں, میں ایک مضبوط آدمی ہوں. میں آپ کو تحقیق کی دنیا میں جانے سے منع نہیں کرتا, لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ جہاں جانے سے شک پیدا ہو وہاں نہ جایا کرو. جسے سننے سے تشکیک پیدا ہو اسے نہ سنا کرو. ہاں جہاں بیٹھنے سے تمہیں یقین کی دولت ملے, جہاں رکنے سے تمہیں ایمان کی تازگی ملے. یقین کتنا کو مضبوط ہونا چاہیے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے اور بظاہر نکاحت اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہوتے تھے تو مقدس وجود پہ راشا طاری تھا. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بعض صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا حضور لگتا ہے اس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہو سکیں گے اور آپ وصال فرما جائیں گے. تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, آپ کی توجہ ہے میری بات پر. شیر خدا اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. سنیے گا اللہ جزاد, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا جتنی مرضی بھی بیماری آ جائے میں اس بیماری سے دنیا سے نہیں جاؤں گا. کہا جناب آپ اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں, بظاہر نکاحت بڑھ گئی ہے. تو حضرت علی فرمانے لگے اپنی بات نہیں کر رہا, مدینے والے محبوب نے فرمایا. حضور نے فرمایا علی تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی, گویا تمہیں خنجر کا تلوار کا وار کیا جائے گا اور تم شہادت پا کر دنیا سے جاؤ گے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن.
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है सूरज चांद अपनी जगह छोड़ सकते हैं, जमीन पे जलजले आ सकते हैं, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, पर हुजूर की बात माज़अल्लाह गलत हो सकती। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाज़िल बरेलवी कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। यकीन कामिल की दौलत जिन लोगों को मुयस्सर थी, ईमान की मजबूती जिन लोगों को मुयस्सर थी, हमने वो लोग भी देखे हैं जो स्टेज पर हैं, मिंबर पर हैं, तो बड़े पुख्ता नजरियाती वाज़ो नसीहत के साथ लोगों के दिलों को गरमा रहे हैं, लेकिन जब वो मिंबर से उतरते हैं और महफिल में बैठते हैं तो फिर जैसी महफिल होती है वैसा रंग धारने की कोशिश करते हैं। फाज़िल बरेलवी का यकीन इस तरह का नहीं है। आला हजरत का मिजाज इस तरह का अलील हो गए थे, कई दिनों से बीमार थे, लेकिन एक ऐसा तबीब आ गया जिसमें कुछ अकीदे की गंदगी थी, जो माज़अल्लाह हुजूर की अज़वाज मुतहरात के बारे में नजरिया ठीक नहीं रखता था। उसने नबज देखने को हाथ जो पकड़ा तो फाज़िल बरेलवी ने हाथ झटका और बुलाने वाले से कहने लगे कई दिनों की अलालत से वो तकलीफ नहीं थी जो इस बद अकीदा के हाथ लगाने से मुझे तकलीफ हुई है। इसलिए कि हमारा किसी के साथ कोई जाती झगड़ा नहीं, हमारी किसी के साथ कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो जो बात की है वो मजबूती ईमान की बात की है। उन्होंने तो जो जिक्र किया है वो इस्लाह अहवाल के लिए किया है, उम्मत को नजरियाती पुख्तगी देने के लिए किया है। उनके अंदर वो खास किस्म की तवानाई, वो ताकत थी। आज लोग मिंबर से तकरीर सुनते हैं तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा हुजूर की अहले बैत की शान क्या। ओ भाई आप क्या बताएंगे, आप नाकिल हैं, कुरान हदीस पढ़े, बयान कर दें, उनकी शान तो अल्लाह रसूल ने बता दी है। मैं बताऊंगा साहब रसूल का मकाम क्या है। भाई आप मेहरबानी करें, आप वो बताएं जो अल्लाह ने कुरान में बताया है, उस पर सनद मौजूद है, उस पर बड़े हवाले मौजूद हैं, उस पर आयात और अहादीस मौजूद है, आप सिर्फ उनको नकल करें। आप अपनी गुफ्तगू चमकाने के लिए मुशाजरात बयान करते हैं, आप महज कुछ देर की दाद और इमदाद लेने के लिए उम्मत के जहनों को तकसीम करते हैं। आप ले जाइए उठा के तारीख के सारे हवाले, हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है और कुरान मजीद में रब ने फरमा दिया है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह फरमाते हैं वो काफिरों पे सख्त थे, आपस में तो बड़े मेहरबान थे, रहम दिल थे। तो क्या जरूरत है आपको किसी नई तहकीक में उलझने की, जब नस आपके पास मौजूद है। यकीन पैदा करें, ईमान की मजबूती लाएं। आप यकीन करें तबीयत आपकी निखर जाएगी। आप आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप सुन रहे थे कि अकीदा तौहीद के भी बहुत बड़े पहरेदार हैं। वो जो हम पे माज़अल्लाह बाज़ौकात इल्ज़ामात लगाते हैं ना कि फलां जाहिल के यहाँ सजदे होते हैं, उनको भी ताज़ीमी सजदे की हुर्मत पर देखो क्या कहने लगा हूं, गैरों को भी ताज़ीमी सजदे की हुर्मत पर जब दलाइल लेने होते हैं तो मेरे आला हजरत से लेते हैं। फाज़िल बरेलवी ने लिखा है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। और क्या लिखा, हराम हराम और अशद हराम। इन लफ्जों के साथ पाबंदी लगाई। ये मेरे इमाम का कमाल है। जाने तुम कहां बैठकर शोर करते हो और किस तरह तुम अंधेरे में तीर चलाते हो। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल है कि वो सुबह के उजाले में लिखते हैं कि किसी मज़ार पे जाना तो 4 हाथ दूर खड़े रह के दुआ मांगना। ये फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कमाल। इतनी पासदारी तुम्हें कहां आएगी अकीदा तौहीद की। हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं जो कहते हैं अल्लाह को भी अल्लाह मियां नहीं कहना, अल्लाह ताला कहो, अल्लाह जल्ला जलालहू कहो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कहो। उन्होंने नजरियाती पुख्तगी और यकीन कामिल की दौलत। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, दोस्तों किसी न किसी से तो बंदे ने प्यार करना ही होता है।
درد اگرچہ جاں گزل ہے کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو نہ پیار کرو، عشق نہ کرو، پیسوں سے پیار ہو جائے گا۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار، مانیے گا نا آپ، لوگ مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا۔ ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی، خراب لگتی ہے، جیب بھری ہوئی ہو تو صحت بھی اچھی لگتی۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیار، شہرت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے، دو چار جملے تعریف میں اگر سن لیں تو رات اچھی گزر جاتی۔ اسی لیے تو سادی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے۔ ہوتا ہے لوگوں کو تعریف سے بھی پیار، نہ مانے آپ، ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان پتہ کتنا کرتا ہے۔ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے سنجیدہ لوگ سوشل میڈیا پہ وہ حرکات کر رہے ہیں جو ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ وزادار ہیں، آپ کی وزاداری بڑی ضروری ہے۔ یہ شہرت سے پیار کرنا، دولت سے پیار کرنا، یہ نقصان کتنا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ بھیڑیا ویسے خطرناک ہوتا ہے اور اوپر سے بھوکا ہو، اور پھر کھلا چھوڑ دیا جائے، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ لوگ پورے طور پہ اندر سے برباد ہو جاتے ہیں، اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، انہوں نے اجلے لباس پہن رکھے ہوتے، وہ سمجھتے ہم بہت بڑے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دل جو ہے اور محبت بھی اس نے کسی نہ کسی سے کرنی ہے، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے دروازہ رسول پہ لے جاؤ۔ اور فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا فیصلہ دانش مندانہ فیصلہ ہے، یہ سمجھداری والا فیصلہ ہے۔ آپ ذرا وہ انداز دیکھیے کس طرح کہتے ہیں حضور سے پیار کریں، کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوک کریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جان ہے عشق مصطفیٰ۔ دعا کرو روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت نے نا پوری امت کو کہا ہے اپنے آپ کو سمیٹو، دروازہ رسول پہ آ جاؤ۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، نعت میں رونے والے پھر کسی دنیاوی غم میں نہیں رویا کرتے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، حضور کی محبت میں محو اور مست رہنے والے پھر کسی دنیاوی جاہ و جلال سے متاثر نہیں ہوا کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق دیا۔ اور پھر میں کیونکہ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، اب یہ کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا، کسی نے کہا تھا کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، میں کیا کوئی ایسی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی۔ لیکن بعض اوقات نا کچھ لوگ علم پڑھتے پڑھاتے بھی کئی دفعہ خشک ہو جاتے ہیں۔ صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی صاحب سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا تھا خط و کتابت سے، تو استاذ العلماء علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر انہوں نے تبصرہ کرتے کرتے لکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سورہ کبرے والے مولانا جب اٹھتے ہیں اور لکھنے کو بیٹھتے ہیں تو کیسے تازہ دم ہو کے لکھنے بیٹھتے ہیں۔ یہی کچھ مزاج داغ دلوی کا بھی تھا۔ اس نے کہا یار مولوی اور شعر و سخن، ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف شاعر تھے، میری ایک دفعہ ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے نہیں، تم مولوی ہو، تمہارا ہی ٹھیکہ ہے، ہمیں تم کہاں پڑھنے دیتے ہو۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مولانا وہ مولویوں کی جاگیر نہیں، وہ فن کا آدمی ہے، اور جو آدمی جس فن سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو لے لیتا ہے۔ کہنے لگے بڑے بڑے مبالغے کیے ہیں لوگوں نے محبوب کی محبت میں، لیکن یہ جو فاضل بریلوی نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و، کاش آپ کو کوئی شعر و سخن سے دلچسپی ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و، صرف 2 بوند، حضرت باقی کتنا ہے؟ کہنے لگے بتاتے ہیں، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل،
ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات۔ بچا جو قدموں کے ان کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جن کے قدموں کا دھوون ہے۔ معروف شاعر تھے اور اچھا لکھتے تھے، کہنے لگے میں حق رکھتا ہوں تھوڑا تبصرہ کر سکوں۔ کہنے لگے یار اتنی دور لے گئے بات کہ جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی اور سب سے بالا والا، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، محبت میں نرے نعرے نہیں لگتے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، محبت میں تانے بھی ملتے ہیں، ہاں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ پھپتیاں بھی کستے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھا روڑا بھی کھانا پڑ جاتا ہے، زیادہ نہیں ایک آدھا روڑا بھی۔ لیکن قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، فرمایا رب کے بندے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ۔ سب سے زیادہ میرے اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا، ایک ایک رسالے پہ پوری پی ایچ ڈی ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، لیکن کچھ تانے بھی ملے۔ کچھ لوگوں کو محبت رسول کے ذائقے نہیں بھاتے۔ میں شروع میں نا ایک میلاد کی محفل سے نکل رہا تھا، 2-3 دوست میرے ساتھ تھے، تو جانتا نہیں تھا کوئی بھی، تو ایک نوجوان نے پھپتی کسی کہنے لگے وہ ملادیے جا رہے ہیں نا، ملادیے ہماری پنجاب کی بولی ہے نا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈر گیا، ڈر اس لیے گیا کہ ہم 4 تھے وہ اکیلا تھا، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے وہ، تو کہنے لگا ملادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں میں اور کوئی گل کر رہا تھا۔ میں کہا تو ڈر نہ، تو ایک دفعہ اور کہے تجھے پتہ ہے تو نے مجھے کہا کیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر وہ دا چوٹا چوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ وہ تو نے تانا کیا دیا ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں؟ تو کہہ تو صحیح 2-4 دفعہ اور کہہ تو صحیح، تجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہماری فضیلت کتنی۔ ہم کوئی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے 2 جملے ہمیں کہنے آتے ہوں پر کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھنے کا، کہنے کا، بولنے کا، کوئی 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہو، لیکن کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ پر میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد پکیندے گزر گئی۔ یہ ہمارا شرف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ میں مدینے والے محبوب کا نعت خواہ ہوں۔ داغ دہلوی نے کہا تھا مولوی ہو کے شعر و شاعری، تو اقبال نے بھی کہا مولانا حسن رضا سے کہ کوئی تازہ کلام لکھوا کے لانا اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ یہ جب آپ بولتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں تو اس میں نا نکھار آتا رہتا ہے، کوئی تازہ کلام۔ اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو کہا یہ ایسے تو آتا نہیں، رات پہلے درود و سلام عرض کیا پھر قلم اٹھائی، بے چین اور پریشان لوگوں کے لیے فاضل بریلوی نے نسخہ بھی دیا، کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ جون سا بھی دکھ ہے نا کسی قسم کا بھی، بس حضور کو یاد کرو، رات سرکار کی نعت سن کے سو جایا کرو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دریا اس کی طرف بند ہی کھول دیا دریا کا۔ کہہ لینا دو نا، میں اپنی بولی میں کہہ لیں، حضور فرمایا لے تو پھر موجاں کر، دریا
بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ابھی مقطع لکھنا تھا کہ وہ ٹرین کا وقت آ گیا, مولانا حسن استاد زمن نے پکڑا, وہ آپ سے کلام اور لے گئے. تو داغ دہلوی بھی بڑا کمال آدمی تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ ہیرے کی پتی, کیا شعر ہے, ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. وہ بڑا فن کا آدمی تھا. اس نے جب فاضل بریلوی کا یہ کلام پڑھا تو مولانا حسن فرماتے ہیں کبھی نعت لے کے ادھر چلا جائے, کبھی ادھر چلا جائے, کبھی اٹھ جائے, کبھی بیٹھ جائے. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے سچ بتاؤ یہ فتویٰ لکھنے والے مولانا نے لکھا ہے, یہ انہوں نے لکھا ہے جن کے بارے میں معاذ اللہ کچھ لوگ شدت کا شکوہ کرتے ہیں. کہ ان سے کہنا اس فقیر کا مقطع رکھ لیں اگر قبول ہو تو, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, وہ پہرے دار رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہمیں کیا, ہمیں تو اب صرف دعوت دین دینی ہے. ہمارے لیے تو ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے طے کر. میں بڑی خوشی سے سن رہا تھا حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کا نام, حضرت مجدد و منور الفسانی کا نام, حضرت حافظ عبد الکریم صاحب کا نام, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کا نام, اعلیٰ حضرت بریلوی کا نام. ہمارے نظریات طے ہیں, اب ہمیں کچھ طے نہیں کرنا, ہمارے لیے سارا کچھ طے ہے. حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر جناب سیدنا امیر معاویہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضور کی اولاد پاک کے بارے میں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. خانقاہ پہ بیٹھے ہو, بس یقین لے کے جانا, یقین کے ساتھ زندہ رہنا, یقین والوں کے ساتھ وقت گزارنا. زندگی میں تحقیق کے نام پر تخریب کے رستے پہ کبھی نہ چلنا. دین کی چیزیں طے ہیں, اس میں مزید ہمیں الجھ کر آنے والی نسل کو مزید خرابیوں کا شکار نہیں کرنا. بس انہی رستوں پر اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے. آخری بات اور پھر بات ختم. میں اگر 20 کرامتیں سناؤں نا اپنے پیر صاحب کی گھر جا کے, اور 20 فضائل سناؤں اپنے استاد صاحب کے گھر جا کے, لیکن اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ میری زبان تلخ ہوگی نا تو مجھے کہے گی یہ سکھایا تمہیں تیرے پیر صاحب نے, یہ سبق دیتے ہیں استاد صاحب. آپ اور میں نہ مانیں, لیکن بہرحال ہم اپنی خانقاہ کے, اپنے ادارے کے نمائندے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھ کر سن کر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ آتا جاتا ہے. ہم اپنی خانقاہوں کے نمائندے ہیں. ہمیں اپنا اخلاق, اپنا کردار, بالخصوص لین دین کے معاملات, زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رویے اتنے اچھے کرنے ہیں کہ کوئی ہم سے کہے کہ میاں یہ خیر تم نے کہاں سے پائی ہے, تو ہم کہیں آ جا میرے ساتھ, دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے, آ میرے ساتھ میں تمہیں وہاں لے جاؤں, انہوں نے یہ مجھے سارا کچھ سکھایا ہے. اب ہمیں بدل جانا چاہیے. تقریریں بڑی سنی, واز بڑے سنے, نصیحتیں بڑی سنی, زمانے بیت گئے. اب ہمیں پلٹنا چاہیے خیر کی طرف. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ آستانہ نور ہمیشہ قائم رہے, رونقیں ہمیشہ بحال رہیں. اللہ تعالی ہماری حاضریوں کو قبولیت کا درجہ نصیب کرے. آخر دعوانا. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں